بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 61 سے 72 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 61۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 62۔ اور اپنے خدمتگاروں سے کہا، ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آئیں۔ آیت نمبر 63۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے، ابا جان، ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں گے، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ آیت نمبر 64۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارے بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس کے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہتر حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 65۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد لا کر دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 66۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 67۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 68۔ اور جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 69۔ اور یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پس یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا کچھ غم نہ کر۔ آیت نمبر 70۔
پھر جب انہیں ان کا سامان و اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ آیت نمبر 71۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب، آیت نمبر 72۔ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ کا غلہ ملے گا۔ اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ یوں بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تنہا الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں ان سے باتیں کیں اور انہیں پچھلی باتیں بتلا کر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس پر رنج نہ کر۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین جو ان کے ماں کی طرف سے بھی سگا بھائی تھا، اس کو روکنے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا تھا اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ پانی پینے کا برتن جو سونے یا چاندی کا تھا، جس سے پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کا کام بھی لیا جاتا تھا، اسے چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو پیچھے سے منادی والے نے آواز لگائی کہ ہمارا پیمانہ گم ہو گیا ہے جو تم لوگوں نے چوری کر لیا ہے۔ چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ صحیح تھی، کیونکہ منادی والا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں تھا۔ منادی والے نے کہا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے قبل ہی جو شخص یہ پیمانہ ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے انعام کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا جو ایک اونٹ اٹھا سکے گا۔ صدق اللہ العظیم۔